إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا مطلوب إلا الله. ہمارے ہندوستان کے غیر مقلدین، ہندوستان کے نہیں دنیا کے سارے غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ سود فقط ان 6 چیزوں میں ہے، ساتویں کوئی چیز نہیں ہے جس میں سود ہو، صرف ان 6 چیزوں میں سود ہے. ان سے کہا بھئی اس میں اونلی کہاں ہے؟ وہ کہتے چاہے اونلی نہیں ہم بڑھا دیں گے اونلی. تو وہاں آیت میں تو اونلی بڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں حدیث میں اونلی بڑھا دیا، خود اپنی طرف سے جہاں جی چاہ اونلی بڑھا دیا اور وہاں نہیں. اور چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کا تذکرہ فار ایگزامپل ہے، ان میں سے ضابطہ بنے گا، اور اس ضابطے میں جتنی چیزیں آئیں گی سب میں سود ہوگا. مگر یہ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، سود فقط ان 6 چیزوں میں سود ہے، ان 6 کے علاوہ دنیا میں 7ویں کوئی چیز نہیں ہے جس میں سود ہو. آج سے 200 سال پہلے جب بینک نوٹ شروع ہوئے، کرنسی، پہلے تو سونا چاندی استعمال ہوتا تھا، وہ ختم ہوا اور بینک نوٹ شروع ہوا، تو ہندوستان کے غیر مقلدین نے فتویٰ دیا کہ ان بینک نوٹ میں کوئی سود نہیں. کمی بیشی سے بینک نوٹ، آپ ایک ہی ملک کی کرنسی، آپس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، سود نہیں ہے. حضور نے صرف 6 چیزوں میں، صرف 6، وہ صرف اپنی طرف سے بڑھایا، صرف 6 چیزوں میں سود کا حکم لگایا ہے. یہ تو 7ویں چیز ہے. جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے ہندوستان نے ان کے منہ پہ تھوکا کہ کم بختو کیا کر رہے ہو، سارے مسلمانوں کو سود خور بنا دو گے. تب انہوں نے فتویٰ اپنا بدلا اور یہ کہا کہ یہ کرنسی نوٹ ہیں، یہ سونے چاندی کے حکم میں، لہذا کرنسی نوٹ میں بھی سود ہے. وہ مگر 7ویں نہیں مانی، وہ 6 کے اندر گھسایا کہ یہ سونے چاندی کے حکم میں. بہرحال وہ 6 ہی چیزوں میں سود مانتے ہیں، کسی 7ویں چیز میں سود نہیں مانتے. اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو کہا جتنی چاہو بیویاں کرو. آیت پیش کریں کہ اس میں اونلی کہاں ہے، اور حدیث پیش کریں تو کہا اس میں اونلی ہے. تب ایسے لوگ جو اپنی عقل کے پیچھے لٹ لے کر دوڑتے ہوں، ان کے فہم کا کیا اعتبار ہے؟ اور مثال دوں میں، بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری. اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فکان احدنا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کا ارشاد ختم ہو گیا، حضور کا ارشاد ختم ہو گیا کہ صفیں سیدھی کرو، اقیموا صفوفکم، اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے دیکھتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا. اب یہ جو صحابہ کا عمل ہے اس حدیث کے بعد کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ تھا کہ وہ صف میں اس طرح کھڑا ہوتے تھے کہ ایک ٹانگ چوڑی کر کے اس کی چھوٹی انگلی سے ملائی، ادھر کی ٹانگ چوڑی کر کے اس کی چھوٹی انگلی سے ملائی. کہا یہ نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ تھا، اور یہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیو اگر عقل سے ذرا کام لو تو حضور کے اس ارشاد کے بعد یہ ٹکڑا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. ایسی جگہ جہاں یہ نشانات سب کے نہ ہوں، الگ الگ صفیں نہ ہوں، کہیں میدان میں آپ سب بنا رہے ہیں یا ایک 1 پیس قالین ہے اس پر کوئی نشان نہیں ہے، آپ سب بنائیں گے تو سب کیسے سیدھی کریں گے؟ سب سیدھی کرنا ہے کہ آپ پورا قدم اس کے قدم سے یہاں تو پورا قدم ملائیے اور ٹخنا ٹخنے سے ملائیے اور دیکھ کر پھر آپ صحیح کھڑے ہو جائیے. ادھر کا پیر ادھر والے سے ملا کر دیکھیے، ادھر کا پیر ادھر والے سے ملائیے، پورا قدم قدم ملائیے.
یہ لوگ قدم نہیں ملاتے، چھوٹی انگلیاں ملاتے ہیں. ان انگلیوں کو قدم کہاں سے کہیں گے؟ کون سی دنیا کی لینگویج میں ان کو قدم کہیں گے؟ قدم تو یہ پورا ہے، تو پورا قدم قدم سے ایسا ملا ہے. اور قدم آگے پیچھے بھی ہو سکتا نہیں، ٹخنا ٹخنے سے ملاؤ، قدم قدم سے ملا کر ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملا کر مقابل کرو، ادھر بھی ملا کر مقابل کرو، پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، تو تمام سبسڈی ہو گئی. تو یہ اس اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائی، اس ارشاد کے بعد صحابہ کا یہ عمل صاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب سیدھی کرنے کا حضور نے صحابہ کا طریقہ تھا، سب سیدھی کرنے کا. مگر اب اس کو کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں. پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا کیا باب قائم کیا ہے؟ بابن الزاق المنکب بالمنکب والکعب بالکعب فی الصف. فی الصف لفظ بخاری کے باب میں موجود ہے. فی الصف کا مطلب یہ کہ صف بنانے کا یہ طریقہ ہے، قطار سیدھی کرنے کا یہ طریقہ ہے. پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے 3-4 صفوں کے بعد میں آگے دوسرا باب لائیں. اس باب کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے. اور اس کے بعد حدیث پیش کی ہے کہ یہ بات حضرت ابو حمید نے حضور سے نقل کی ہے کہ نماز میں کھڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں. اب یہ بات بھی امام بخاری آگے باندھ رہے ہیں. پھر اس میں حضرت ابو حمید کی حدیث بھی پیش کر رہے ہیں کہ قیام جب نماز میں آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گے. جب آپ کا فیس قبلے کی طرف ہے، سینہ قبلے کی طرف ہے، تو پیر یوں قبلے سے ہٹے ہوئے کیوں ہوں گے؟ موٹی سی بات ہے، پیر یوں کیوں ٹیڑھے ہوں گے؟ پیر بھی سیدھے قبلے کی طرف ہوں گے. تو امام بخاری آگے یہ خود باب قائم کر رہے ہیں اور اس پر حضرت ابو حمید کی حدیث لا رہے ہیں کہ قیام میں جب آپ نماز میں کھڑے رہیں تو دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے طرف رہیں. جب یہ باب آگے آ رہا ہے تو پھر یہ جو باب پہلے گزرا ہے قدم سے قدم ملانا اور ٹخنے سے ٹخنا ملانا، یہ کھڑے رہنے کا طریقہ ہو نہیں سکتا، یہ تو سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. اور امام بخاری کے باب میں پھر سب سے لفظ موجود ہے. مگر اب یہ اللہ کے بندے کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں، اور نہ صرف سمجھتے ہیں، ان کو اتنا اصرار ہے کہ اپنی نماز تو خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی خراب کرتے ہیں. تو ایسے نا سمجھوں کی سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں. میں نے وہ قاعدہ بتایا تھا کہ اختلاف فہم کا شریعت میں اعتبار ہے. کسی قرآن کی آیت یا حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو ایسے اختلاف کا اعتبار ہے، لیکن سمجھداروں کی سمجھ کا اختلاف معتبر ہے، نا سمجھوں کی سمجھ کا اختلاف معتبر نہیں. یہ جو انہوں نے کر دیا کہ شادی کی آیت میں تو اونلی نہیں ہے اور سود کی آیت میں اونلی ہے، درحالے کہ یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں. تو اب ایسے نا سمجھوں کی سمجھ کا کیا اعتبار ہے؟ ایسے ہی یہ جو ہے خود بخاری کا باب ہے، حضور کا ارشاد، اس ارشاد کے بعد صحابہ کا یہ عمل، پھر آگے امام بخاری کا یہ باب، وہاں وہ دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. دوسری بات، وہ فقہ جس کے پرنسپل صحیح نہیں ہے، اس فقہ میں جو فہم کا اختلاف ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. دیکھو فقہیں بہت ہیں، حنفی فقہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور ظاہری فقہ ہے. یہ جو غیر مقلدین کی فقہ ہے یہ ظاہری ہے. اور شیعوں کی جو فقہ ہے وہ جعفری ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا پاکستان میں انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ فقہ جعفری پاکستان کا قانون بنے. یہ ان شیعوں کی مستقل فقہ ہے، فقہ جعفری. جعفری اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ ان کے جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، اور چھٹے امام ہیں جعفر صادق، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ. اور یہ جو حضرت امام جعفر صادق ہیں یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے استاد ہیں.
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے. یہ جو چھٹے ان کے امام ہیں، ان کا نام جعفر ہے، ان کی طرف ہی فقہ منسوب ہے، فقہ جعفری. یہ جو 6 میں نے گنائے اور بھی فقہ ہیں، مثلا فقہ زیدی، یہ ایک فرقہ ہے اور شیعہ نہیں ہے، مستقل فرقہ ہے. جیسے اہل حدیث ایک مستقل فرقہ ہے، مودودی جماعت ایک مستقل فرقہ ہے، ایسے یہ زیدی ایک مستقل فرقہ ہے. اور اس فرقے کے والے یمن میں ہیں، اب بھی یمن میں زیدی فرقے کے لوگ ہیں. حکومت تو وہاں زیدیوں کی نہیں ہے، حکومت تو وہاں خارجیوں کی ہے. یمن میں حکومت تو خارجیوں کی ہے. وہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جھگڑا ہوا تھا اور ایک خارجی الگ ہوئے تھے، وہ خارجی اب تک دنیا میں ہیں اور ان خارجیوں کی یمن میں حکومت ہے. اور وہاں جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ زیدی فرقے کے ہیں اور ان کی فقہ الگ ہے. حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے نیل الاوطار، اس کے مصنف ہیں شوکانی، وہ شوکانی زیدی فرقے کے ہیں. تو یہ سب فقہ ہیں. ان فقہوں میں سے صرف 4 فقہ اہل حق کی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ صرف 4 اہل حق کی ہیں. دوسری جتنی فقہ ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. ظاہری فقہ، جعفری فقہ، زیدی فقہ، یہ سب صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے پرنسپلز صحیح نہیں ہیں، بنیادیں صحیح نہیں ہیں. جن بنیادوں پر سے فقہ لی جاتی ہے وہ بنیادیں ہی صحیح نہیں ہیں. یہ صرف 4 فقہ ہیں جن کے پرنسپلز صحیح ہیں، جن میں سے فقہ لی جاتی ہے. وہ پرنسپلز میں کیا اختلاف ہے بھائی؟ ایک اختلاف تو میں سمجھا رہا ہوں کئی دن سے کہ حجت حدیث ہے یا حجت سنت ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث، کوئی بھی حدیث مل جائے بس وہ حجت ہے، حدیث ہے، بس عمل کرو. اور وہ بھی میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. جون سی حدیث ان کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی وہ فوراً اس کو لے لیں گے، اور جو حدیث ان کے خواہش کے مطابق ہو نہیں لیں گے. دیکھو ابھی تو کہا تھا قرآن کی آیت میں، انہوں نے کہا اونلی لفظ نہیں ہے، لہذا جتنی چاہو نکاح کرو. اور حدیث موجود ہے اور نہایت صحیح حدیث موجود ہے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا غیلان ثقفی، طائف کے رہنے والے تھے. وہ مسلمان ہوئے. ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں اور وہ 10 کی 10 بیویاں بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئی، سب ساتھ میں مسلمان ہو گئی. ان کے مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 روکو، باقی 6 کو الگ کرو. یہ حدیث موجود ہے، مگر اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ نہیں ملائیں گے. وہ کہیں گے اس میں اونلی نہیں ہے، لہذا جتنی چاہو نکاح کرو. اور حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، لہذا جتنی چاہو کرو. ارے حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھی، وہ حضور کی خصوصیت تھی. اور امت کے لیے یہ امت کی حدیث ہے کہ حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو 10 بیویوں میں سے 6 بیویاں الگ کروائی حضور نے، صرف 4 ہی رہنے دی. تو ایک تو اختلاف سنت اور حدیث کا ہے، پرنسپل کا اختلاف. اب میرے بھائیو ایک خاص بات میں کہہ رہا ہوں، اسے ذہن میں لو اور ہمیشہ بھولو مت، یاد رکھو ہمیشہ. پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ میری حدیث کو مضبوط پکڑی ہو. ایک حدیث ایسی نہیں. اور قیامت کی صبح تک مہلت ہے، لاؤ ڈھونڈ کر کہیں سے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا. اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا حضور نے حکم دیا ہے. بہت سی حدیث ہیں جس میں حضور نے سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا. حدیث کی وہ کتاب جو دورے سے پہلے پڑھائی جاتی، مشکات شریف، ہر جگہ ہو، یہاں بھی کوئی نہ کہیں رکھی ہوگی.
آپ مشکات کو کھولیے، باب کیا ہے؟ باب الاعتصام بالکتاب والسنت، قرآن کو اور حضور کی سنت کو مضبوط تھامنے کا باب ہے۔ حدیث لفظ نہیں استعمال کیا، حالانکہ مشکات شریف ساری حدیث کی کتاب ہے، مگر حدیث لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا باب الاعتصام بالکتاب والسنت۔ پھر اس باب میں 6 حدیثیں ہیں، حدیثیں تو اس میں تقریباً 40 ہیں، ان میں 6 حدیثیں مشکات میں ہیں جس میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم۔ میں جلدی 2-3 حدیثیں سنا دوں۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ میری حدیث لفظ نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میرے بھائیوں اس سے صاف نکلا کہ اگر حضور کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، چاہے حدیث پر عمل کرو، چاہے حدیث ہو اس پر عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سنت پر عمل کرو۔ دوسری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، 3 صحابہ حضور کے گھر آئے اور حضور کے گھر والوں سے حضور کے عبادتیں پوچھی کہ حضور گھر میں رات میں کیا عبادتیں کرتے ہیں، تو بیویوں نے بتلایا۔ وہ سن کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد سے ایک کمرہ لگا ہوا ہے، وہ آپس میں مسجد میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اندر ازواج سن رہی۔ انہوں نے کہا کہ حضور تو مغفور لہو ہیں، حضور کے تو اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، حضور کو عبادتوں کی سہرے سے ضرورت ہی نہیں، یہ جتنی عبادت حضور کرتے ہیں یہ بھی بہت ہے، مگر ہم بندے، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے اتنی عبادتیں کافی نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے صاحب نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، پوری رات سوؤں گا نہیں، تیسرے صاحب نے کہا میرا آج سے بیوی سے چھٹی، قطع تعلق۔ یہ سب آپس میں معاہدے کر کے اٹھ کر گئے، اندر بیویاں سن رہی۔ جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے ذکر کیا کہ پھولا 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی رات کی گھر کی عبادتیں پوچھی، ہم نے بتائی تو انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا اور یہ معاہدے کر کے وہ اٹھے ہیں۔ ان میں ایک تو حضرت علی تھے، وہ تو حضور کے چھوٹے ہیں، ایک عبداللہ ابن رواحہ تھے، وہ بھی چھوٹے ہیں، ایک حضرت عثمان ابن مظعون تھے، یہ حضور کے بچپن کے ساتھی رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور نے اور حضرت عثمان ابن مظعون نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، رضائی بھائی بھی ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن کے دوست ہیں۔ تو حضور سیدھے فوراً اٹھے اور عثمان ابن مظعون کے گھر گئے، ان 2 کے یہاں نہیں گئے۔ عثمان ابن مظعون کے گھر جا کر کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر حضور یوں کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، اور وہ اندر تھے، حضرت عثمان اندر تھے، حضور چوکھٹ پکڑ کے کھڑے رہے اور حضور نے فرمایا میں گھر آیا تو مجھے یہ گھر والوں نے بتلایا کہ تم یہ معاہدے کر کے آئے ہو۔ اس میں حضرت عثمان نے معاہدہ کیا تھا بیوی سے قطع تعلق۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، میرے طریقے سے روگردانی کرے گا، میرا اس کا کیا لینا دینا ہے۔ یہاں حدیث میں لفظ ہے فمن رغب عن سنتی، اور یہ حدیث تو آپ پڑھتے سنتے ہی رہتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی مجلس میں لوگ ایک دوسری حدیث کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی، ان حدیثی نہیں ہے، اور وہ حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو۔ حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو 4 خلفاء آئیں گے جو راہ یاب ہوں گے، جو ہدایت معاب ہوں گے، ان کے طریقے کو مضبوط لازم پکڑو۔
یہاں بھی لفظ ہے سنتی. سنتی عند فساد امتی فلہ اجر کذا. میری امت کے احوال بگڑ جائیں، اس وقت جو میری سنت کو مضبوط پکڑے گا اس کو اتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس حدیث میں بھی من تمسک بسنتی. ایسی اور بھی حدیثیں ہیں مشکات کے اسی باب میں، جو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں وہ مشکات کے اسی باب میں ہیں. اور بھی حدیثیں، جتنی حدیثیں ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے. ایک حدیث نہیں ہے جس میں حدیث کو حضور نے مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہو، کوئی حدیث نہیں. ہاں ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری بات سنی، یہاں حدیث لفظ آیا، جس نے میری گفتگو سنی اور اس کو یاد کیا، محفوظ کیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. تو حدیثوں کو یاد کرنا اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچانا اس کے فضائل ہیں. اور یہ فضائل ہر حدیث کو یاد کر کے پہنچانے کے ہیں. منسوخ ہے وہ بھی حدیث ہے، یاد کرو آگے پہنچاؤ. حضور کے ساتھ خاص ہے یہ بھی حدیث ہے، یاد کرو آگے پہنچاؤ. ہر حدیث کو یاد کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے. حضور نے دعائیں دی ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کیا، آگے پہنچایا. تو حدیثیں یاد کرنا، محفوظ کرنا اچھی طرح سے، پھر آگے پہنچانا، آگے بڑھانا، اس کے تو فضائل بے شمار حدیثوں میں ہیں. لیکن جہاں تمسک اور اعتصام اور مضبوط پکڑنے کا جہاں ذکر ہے وہاں سب جگہ سنت کا لفظ ہے، دوسرا لفظ نہیں. تو ایک تو میں نے کہا تھا کہ وہ فقہ معتبر ہیں جس کے پیچھے اس کی بنیادیں، پرنسپل جو صحیح ہیں، جس کا جو سنت سے جو فقہیں اخذ کی گئی ہیں اور وہی معتبر ہیں. اور جس کی ماخذ میں سنت نہیں ہے وہ فقہ کیسے معتبر ہوگی؟ اور آگے سنو، دوسرا اختلاف اس میں ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دو ہی چیزیں حجت ہیں یا ان کے ساتھ کوئی تیسری چیز بھی حجت ہے. چار ائمہ کا ماننا یہ ہے، چار ائمہ کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع امت بھی حجت ہے. یہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں اجماع کوئی چیز نہیں، صرف قرآن اور حدیث. ایک بھائی ملے مجھے 2-3 دن پہلے، ایک بھائی ملے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث ہیں غیر مقلدین ہیں وہ تو اجماع کا انکار نہیں کرتے. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جب آئے گا تو میں سمجھاؤں گا. اب وہ اس کا وقت آیا. یہ حضرات اجماع کو حجت نہیں مانتے، بس قرآن اور حدیث، سنت نہیں قرآن اور حدیث. دلیل، ایک ایسی شخصیت جس کو ہم بھی مانتے ہیں اپنا بڑا اور وہ بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کا حوالہ دوں. میں کسی حنفی کا حوالہ دوں گا، شافعی کا، مالکی اور حنبلی ہو کے ہم نہیں مانتے ان کو. تو میں ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دوں جس کو ہم بھی بڑا مانتے ہیں وہ بھی بڑا مانتے ہیں. وہ ہیں ہندوستان کے مائے ناز محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ یہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب ہی کا مسلک ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. اس کے 2 قسمیں ہیں، کتاب کی 2 قسمیں ہیں، القسم الاول اور القسم الثانی. جو القسم الاول ہے اس میں 7 مبحث ہیں، پھر 7ویں مبحث کے بعد ایک فصل ہے، اس فصل میں 7 مسئلے ہیں. ان 7 مسئلوں میں سے آخری 7واں مسئلہ ہے جس پر قسم اول ختم ہو کر قسم ثانی شروع ہوگی. وہاں دیکھو اس 7ویں مبحث کے بعد جو فصل ہے اس فصل کے 7 مسئلوں میں سے 7واں مسئلہ. 7واں مسئلہ یہ ہے، حضرت شاہ صاحب نے لکھا
کہ یہ جو اصحاب ظواہر ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فقہا دو ہی قسموں کے ہیں، اہل الرائے اور اہل الحدیث۔ اہل الرائے حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ، یہ تینوں اہل الرائے ہیں۔ اور اہل الحدیث ہیں، نام لکھے گنائے حضرت نے 14-15 نام گنائے، حضرت امام احمد، حضرت اسحاق ابن راہوے، یزید ابن ہارون، سفیان ثوری، یہ وہ 14-15 نام گنائے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کو ہم محدثین کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو امام بخاری مسلم، ان کے نام نہیں لکھے، جو پرانے لوگوں کے نام لکھے، جو پرانے محدثین ہیں ان کے نام لکھے کہ یہ اہل حدیث ہیں اور یہ اصحاب الرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ یہ جو اہل ظاہر ہیں، غیر مقلدین ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ ان کے مذہب کا مدار 3 چیزوں کے انکار پر ہے۔ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا، جس کا جی چاہے دیکھو۔ حجت اللہ، اس کی میں نے شرح لکھی ہے، اس کی شرح، میری شرح کا نام ہے رحمت اللہ الواسعہ، 5 ضخیم جلدوں میں نے اس کی شرح لکھی ہے، اور ان 5 جلدوں کا وزن 8 کلو ہے، اور اردو میں ہے، اس ملک میں بھی پہنچی ہوئی ہے، جس کو چاہو اس کو دیکھو۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ جو اصحاب ظواہر ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں، ان کے مذہب کا مدار 3 چیزوں کے انکار پر ہے۔ ایک تو یہ حوالہ ہے، دوسرا حوالہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی ایک دوسری کتاب ہے، عقد الجید فی الاجتہاد والتقلید۔ جید مانے گردن، عقد مانے ہار، گردن کا ہار۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجتہدین اور مجتہدین کی تقلید۔ یہ جو 4 ائمہ مجتہدین ہیں اور ان کی تقلید کا مسئلہ، اس مسئلے پر شاہ صاحب نے رسالہ لکھا ہے، عقد الجید فی الاجتہاد والتقلید۔ اس میں بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے، اور وہاں اور حجت اللہ میں دونوں جگہ سیم مضمون ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کے مذہب کا مدار 3 چیزوں کے انکار پر ہے، اجماع کا انکار، آثار صحابہ کا انکار اور قیاس کا انکار۔ ان 3 چیزوں کے انکار پر ان کے مذہب کا مدار ہے۔ عقد الجید اور حجت اللہ، حجت اللہ میں لفظ اجماع نہیں ہے، اجماع لفظ جو ہے عقد الجید میں ہے، اور وہ دونوں ایک ہی عبارتیں ہیں اور دونوں کا سیم حوالہ ہے۔ تو 3 چیزوں کے انکار پر ان کے مذہب کا مدار ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین تو اجماع کا انکار نہیں کرتے۔ دیکھو تمہارے بڑے ہیں، تمہارے بھی بڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اصحاب ظواہر کے مذہب کا مدار ان 3 چیزوں کے انکار پر۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرف الجادی۔ عرف کے معنی خوشبو اور جادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ یہ کتاب ہے، ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے ظاہری عالم گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کے لڑکے ہیں نور الحسن، نور الحسن کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں فقہ ظاہری ہے، کتاب الطہارہ سے لے کر ختم تک سارے مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اس کے شروع میں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے 5 صفحے کا، اور کتاب تو عربی میں ہے، مقدمہ فارسی میں، عجیب و غریب، کتاب پوری عربی میں ہے، مقدمہ فارسی میں ہے۔ یہ خود غیر مقلد ہے، نواب صدیق حسن خان کے لڑکے ہیں، نواب نور الحسن خان۔ انہوں نے ان 5 صفحوں میں یہی بحث کی ہے کہ اجماع حجت ہے یا نہیں، کیونکہ پوری کتاب میں فقہ ظاہری ہے، سب مسائل ہیں، تو قرآن کو تو وہ حجت مانتے ہیں، سنت اور حدیث میں حدیث کو حجت مانتے ہیں، اجماع حجت ہے یا نہیں، اس کے بحث کرنی ہے، کیونکہ اگر اجماع کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ساری فقہ غیر معتبر ہو جائے گی۔
تو انہوں نے اس کے مقدمے میں 5 صفحے میں فارسی میں یہ بحث کی ہے کہ اجماع حجت ہے یا نہیں۔ ان کی بحث کا حاصل کیا ہے؟ ان کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اجماع حجت ہے، اگر اجماع قطعی ہو تو حجت ہے، ظنی اجماع حجت نہیں۔ یہ ان کے 5 صفحوں کی بحث کا خلاصہ ہے کہ اگر اجماع قطعی ہے تو حجت ہے، ہم مانتے ہیں، اور اگر اجماع ظنی ہے تو ہم حجت نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب قطعی اور ظنی کو سمجھو۔ دیکھو میرے بھائیو، پورا قرآن کریم قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ حضور کے زمانے سے پوری دنیا اسے نقل کرتی چلی آ رہی ہے، پوری دنیا نقل کرتی آ رہی، تو پورا قرآن قطعی ثبوت ہے۔ حدیثوں میں متواتر حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ کوئی حدیث متواتر ہے ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چند حدیث متواتر ہیں، جیسے من کذب علی متعمدا یا مسا علی الخفین کی، یہ حدیث متواتر ہیں، تو چند حدیث متواتر ہیں، باقی 99 نہیں، 99.9 تمام حدیثیں اخبار آحاد ہیں اور سب ظنی ہیں۔ یعنی اس کو یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور کے ارشاد ہیں، ایسا یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کے بارے میں آپ قسم کھا کر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام، کیوں؟ اس کا ثبوت حضور سے ہم تک قطعی یہ پوری دنیا نقل کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن حدیثیں سب خبر واحد ہیں، چند راوی نقل کرتے ہیں، لہذا آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیثیں حضور کی ہیں، ایک ظن غالب گمان قائم کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں سنو، وہ کہتے ہیں اگر اجماع قطعی ہے تو ہم مانتے ہیں۔ بولو اجماع قطعی کیسے ہوگا؟ کیا اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا؟ اگر اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو تو اجماع قطعی ہوگا، قرآن میں تو ہو نہیں سکتا۔ وہ تو تورات ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے۔ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اس تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے کہ فلاں جگہ قبر ہے۔ قرآن کریم میں وہ اجماع جو حضور کے بعد امت میں اجماع ہوئے ہیں، وہ اجماع قرآن میں کہاں سے آئیں گے؟ تو قرآن میں تو اجماع مذکور نہیں ہو سکتا، لا محالہ اجماع نقل ہوگا حدیثوں کی طرح۔ جیسے حدیث ہیں، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس سے اس نے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، ایسی سند حضور تک پہنچتی ہے، اسی طرح سے اجماع کی بھی سند پہنچے گی۔ کتاب کا مصنف کہے گا ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اس نے بیان کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تمام صحابہ کے مشورے سے بالاتفاق تراویح کی 20 رکعتیں طے ہوئی اور شروع ہوئی۔ یہی طریقہ ہے، اور کیا ہوگا؟ تو جب اجماع اسی سند ہی کے ساتھ ہوگا تو اجماع قطعی ہوگا کیسے؟ جب حدیثیں کوئی قطعی نہیں ہے، وہ ساری ظنی ہیں، تو پھر اجماع کہاں سے قطعی آ جائے گا؟ اور میرے بھائیوں، ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا، ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا، حدیثیں ظنی ہیں، سب جتنی اخبار احاد ہیں سب ظنی ہیں، اور اس کو حجت مانتے ہیں۔ تو اجماع اگر ظنی ہے تو کیوں حجت نہیں بھائی؟ جب حدیثیں ظنی ثبوت ہو کر کے حجت ہیں، تو اجماع اگر ظنی ثبوت ہے تو حجت کیوں نہیں؟ اصل یہ ہے کہ ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا، اصل یہ کہہ تو سکتے نہیں ہیں کہ ہم اجماع حجت نہیں مانتے۔ اگر یہ بات وہ اپنے منہ سے کہہ دیں تو ہر مسلمان کے منہ پہ تھوکے گا۔ اس لیے یہ بہانہ بنائے کہ اجماع قطعی لاؤ، ہم مانتے ہیں، یہ ظنی اجماع ہم نہیں مانتے۔ تو اجماع تو سب ساری حدیثیں ظنی ہے، خبر احاد تو سارے اجماع بھی تو ظنی ہوں گے۔ آخر صحابہ کے زمانے میں جو باتیں طے ہوئی، تابعین کے باتیں طے ہوئی، تبع تابعین کے بارے میں طے ہوئی، وہ تو سند ہی سے تو نقل ہو کر آئیں گی، وہ قرآن کریم میں کہاں سے مذکور ہوں گی جو اجماع قطعی ہو جائے گا؟ تو ایک میں نے ان کے گھر کی مثال دی، پھر اس میں سے اس کا بھی جواب آیا کہ وہ اپنے منہ سے کبھی اعتراف کرتے نہیں ہیں کہ اجماع حجت ہم نہیں مانتے، اعتراف کرتے نہیں ہیں، اور وہ بات ناک یوں گھما کر ناک پکڑتے ہیں کہ اجماع قطعی ہوگا تو ہم مان لیں گے، ظنی اجماع ہم نہیں مانتے۔
اور اجماع قطعی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی حدیثیں جب قطعی نہیں ہے، ظنی ہے اور حجت ہیں، تو اجماع کیوں نہیں حجت؟ دیکھو میرے بھائیو، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ بندے جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، وہ طائفہ، پوری کمیونٹی، مجموعہ صرف صحابہ کرام ہیں. ان کے علاوہ بعد میں جو امت ہے اس میں تو اہل حق گمراہ سبھی ہو. ایک مضمون اور سمجھاؤں، اگر آپ توجہ کریں، تھک جاتے گئے ہوں گے آپ. دیکھو جو یہ تین ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگ، یہ زمانے کی لمبائی میں بھی ہیں اور چوڑائی میں بھی ہیں. یہ چوڑائی میں نہیں سمجھتے لوگ. یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ زمانے کی لمبائی میں بھی ہیں اور چوڑائی میں بھی ہیں، اور یہ تینوں طبقے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی. بتاؤ، جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تمام مسلمانوں نے حضور کی زیارت کی تھی؟ نہیں کی تھی. جو مدینہ میں تھے انہوں نے زیارت کی، یا باہر سے ایمان لا کر مدینہ میں آئے تو زیارت کی. پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا. وہ سارے تھوڑے آئے تھے مدینہ میں اور سب نے حضور کی زیارت تھوڑی کی تھی. تو حضور کے زمانے میں بھی صحابہ صرف وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی. پھر حضور نے بہت سے صحابہ کو، کسی کو یمن گورنر بنا کر بھیجا، کسی کو وہاں زکوٰۃ وصول کرنے اس جگہ بھیجا، کسی کو وہاں قاضی بنا کر بھیجا. اب وہاں کے مسلمانوں نے اس صحابی کو دیکھا تو وہ سب تابعی ہیں، وہ صحابی نہیں. جب حضرت معاذ یمن میں گئے تو وہاں جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضرت معاذ کو دیکھا تو تابعی ہوئے، وہ صحابی نہیں ہوئے. تابعی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا، وہ تابعی. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت معاذ کو دیکھا ہے، دوسرے مسلمان ہیں. حضرت معاذ کو گاؤں گاؤں تھوڑے گھومے. حضرت معاذ تو کسی ایک جگہ پر گورنر صاحب ہیں، گاؤں گاؤں تھوڑے گھومے. حضرت معاذ کے دیکھنے والے ایک گاؤں میں پہنچے. ان تابعین کو جنہوں نے دیکھا وہ تبع تابعین ہیں، انہوں نے حضرت معاذ کو نہیں دیکھا. حضرت معاذ کے دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا وہ تبع تابعین ہیں. تو زمانے کی چوڑائی میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین ایک ساتھ ہیں، اور زمانے کی لمبائی میں بھی ایک ساتھ ہیں. صحابہ دنیا میں 100 سال رہے تو 100 سال تک صرف صحابہ نہیں تھے. حضور تو چلے گئے، اب صحابہ ہیں اور 100 سال کا زمانہ ہے. تو یہ 100 سال تک جو مسلمان ان کو دیکھتے رہے وہ تابعی بنتے رہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. اور ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، تابعی کو دیکھا تو تبع تابعی. تو صحابی، تابعی، تبع تابعی تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں. اب سمجھو مضمون. صحابہ وہ مومن جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہے، صرف یہ صحابہ کا طائفہ جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو صحابہ ہیں یہ انعمت علیہم کا پہلا مصداق. اور وہ جو آیت پاک میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی 115 آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس المؤمنین کا بھی پہلا مصداق یہی صحابہ ہے. اور میرے بھائیوں وہی ایک طائفہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی گمراہی نہیں آئی. صرف صحابہ ہی ایک ایسا طائفہ ہے کہ جن میں ایک فرد بھی گمراہ نہیں تھا، سب کے عقیدے صحیح تھے. عمل کا اختلاف تھا، صحابہ میں بھی عمل کا اختلاف تھا، لیکن عمل کے اختلاف سے ہدایت اور گمراہی کا کوئی تعلق نہیں. 72 اور 73 فرقے والی روایت جو ہے وہ عمل کے اختلاف سے نہیں، عقیدوں کے اختلاف سے.
اور صحابہ کی جو جماعت ہے، تاریخ نے یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ پورے جماعت صحابہ میں ایک شخص بھی غلط عقیدے کا نہیں تھا۔ لہذا اب سبیل المؤمنین، مومنین کی راہ، مومنین کا سب سے پہلا مصداق صحابہ ہے، اور اگر صحابہ مومنین کا مصداق نہیں ہے تو پھر کوئی مصداق نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، سب سے پہلا اجماع صحابہ کا ہے۔ تمام صحابہ اگر کسی بات پر متفق ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے حجت ہے۔ پھر بعد میں تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، اور آج تک زمانہ ہے، اور امت قیامت تک چلے گی۔ ان کا اجماع حجت مانو نہ مانو، چلو رہنے دو اس کو۔ صحابہ کا اجماع تو حجت ماننا ہے۔ اگر صحابہ کے اجماع کو کوئی حجت نہیں مانتا، وہ اہل حق میں ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اسے اور یوں سمجھو کہ صحابہ کے زمانے میں دو قسم کے مسائل تھے، یا یوں کہو تین قسم کے مسائل تھے۔ ایک وہ مسائل تھے جن پر تمام صحابہ نے یونیٹی کر لی، سب کی ایک رائے، یہ صحابہ کے اجماعی مسائل ہیں۔ جیسے پہلا اجماع صحابہ میں ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ بس اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ جیسے یہ شیعہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ کیوں وہ گمراہ ہیں؟ کیوں گمراہ ہیں؟ کون سی آیت کے خلاف کیا انہوں نے؟ شیعوں نے کون سی آیت کے خلاف کیا؟ کون سی حدیث کے خلاف کیا؟ کوئی آیت نہیں۔ کسی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں حضرت ابوبکر کی خلافت کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ شیعہ گمراہ کیوں ہیں؟ اجماع کا انکار کیا، اور اجماع ان پرنسپل میں سے، اصول میں سے ہے جس پر دین کا مدار ہے۔ اگر کوئی اجماع کا انکار نہ کرے گا وہ اہل حق میں نہیں ہو سکتا، وہ گمراہوں میں۔ یہاں رک کر ایک مضمون سمجھاؤں میں، شاید پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ مثال دے کر سمجھایا ہے، اس مضمون کو پھر اگر سمجھ لو تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں جو اصول فقہ کی کتاب، اصول فقہ یعنی فقہ کے پرنسپلز، اصول مانے پرنسپلز، بنیادیں، فقہ کی بنیادیں کیا کیا ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں، یہ ایک پورا مستقل فن ہے، اور وہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اصول الشاشی پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد نور الانوار پڑھاتے ہیں۔ نور الانوار شرح ہے منار الانوار کی۔ منار الانوار کے بالکل شروع میں یہ مضمون ہے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، جان لو کہ دین کی بنیادیں تین ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول، سنت و حدیث نہیں، و سنت رسول ہی، اور اللہ کے رسول کا طریقہ، و اجماع الامہ، اور امت کا اجماع۔ یہ دین کی تین بنیادیں، سارا مدار ان تین پر ہے۔ اور یہ جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ دین کی بنیادوں میں نہیں ہے۔ اجتہاد اور قیاس ہے وہ دین کی بنیادوں میں نہیں ہے۔ چنانچہ وہی منار میں ہے، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، چوتھی بنیاد ہے وہ قیاس جو ان تین بنیادوں میں سے مسائل نکالنے والا ہے۔ الاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، ان تین بنیادوں میں سے مسائل نکالنے والا قیاس، یہ چوتھا اس کو الگ کر دیا۔ بنیادی دلیل پرنسپل تین ہیں، اس کو یوں سمجھو، یہ قیاس ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، TOOL، ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ایک چمچہ ہے، ایک بڑی ڈوئی ہے، بڑے چمچے کو ڈوئی کہتے ہیں۔ اور دین ان تین ڈیگوں میں ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان تین ڈیگوں میں دین ہے۔ دعوت کی، پلاؤ کی،
زردے کی اور قورمے کی 3 دیگیں تیار کی، گرم گرم، نکالو کھانا پلیٹوں میں، چمچہ لاؤ بھائی، چمچے کے بغیر نہیں نکال سکتے، ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جلے گا، یہ چمچہ، یہ قیاس ہے۔ اس قیاس کے ذریعے ان 3 دیگوں میں سے مسائل نکال۔ اب اگر نکالنے والے نے آنکھیں کھولی، پلیٹ ہاتھ میں پکڑی اور ایک چمچہ ایک دیگ کے اندر سے لایا تو پلیٹ میں پلاؤ آئے گی، دوسرے میں پلیٹ میں زردہ آئے گا، تیسرے میں قورمہ آئے گا۔ اور اگر نکالنے والے نے آنکھ بند کی اور پلیٹ ہاتھ میں لی اور چمچہ یوں مارا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں، نیچے سے مٹی بھر کر پلیٹ میں لایا، یہ ابلیس کا، شیطان کا قیاس۔ یہ جو آنکھ بند کر کے اس نے چمچہ ڈالا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں، نیچے سے مٹی اور کوڑا بھر کر کے پلیٹ میں لایا ہے، یہی وہ اول من قاس قاس ابلیس ہے۔ پہلا قیاس جو ابلیس نے کیا تھا، یہ ابلیس والا قیاس۔ دین میں معتبر وہی قیاس ہے جو آپ قرآن میں سے مسئلہ نکالیں، حدیث میں سے مسئلہ نکالیں، اجماع امت میں سے مسئلہ نکالیں تو یہ حجت۔ اور اگر ان 3 میں سے، سنو میرے بھائیو، اگر ان 3 دیگوں میں سے نکالا ہوا مسئلہ حجت نہیں ہے تو پھر آپ کی دیگ میں پلاؤ نہیں ہے، کوڑا ہے، دوسری دیگ میں زردہ نہیں ہے، کباڑا ہے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر قرآن بھی بیکار ہے، حدیث بھی بیکار ہے، اجماع بھی بیکار ہے۔ جب اس میں سے نکلا ہوا مسئلہ حجت نہیں ہے تو یہ دیگیں کہاں حجت ہوئی؟ اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ قرآن حجت ہے، اس میں کوڑا نہیں ہے، موتی ہی موتی ہے، حدیث حجت ہے، سنت حجت ہے، اس میں موتی ہی موتی ہے، اجماع امت حجت ہے۔ بس جو چمچہ ان دیگوں کے اندر گیا ہے اور اندر سے کھانا پلیٹ میں لایا ہے، یہ پلیٹ میں آیا ہوا کھانا حجت کیوں نہیں؟ تو یہ نور الانوار کا میں نے متن سنا ہے کہ قیاس ایک الگ ہے، اس کو الگ کر دیے، چار چیزیں حجت نہیں، بنیادیں نہیں ہیں، قیاس ایک ٹول ہے، آلہ ہے، اصل حجت تو یہ 3 ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہلاتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ جماعہ سے مراد ہے جماعت صحابہ، حضور کی سنت کو حجت ماننے والے، اور جماعت صحابہ کے جو اجماعی فیصلے ہیں ان کو حجت ماننے والے۔ اور والجماعہ کا یہ مطلب ان کے بڑے، غیر مقلدین کے بڑے، ہمارے بھی بڑے ہیں۔ ابن تیمیہ، انہوں نے منہاج السنت النبویہ میں اجماع کا یہی مفہوم بیان کیا کہ اہل السنہ والجماعہ میں جماعہ کے معنی ہیں امت کے اجماع کو حجت ماننے والے۔ لہذا ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، یہ 2 ہمارے پرنسپلز ہیں۔ اہل السنہ یہ ہمارا امتیاز ہے اہل القرآن سے، ہم صرف اہل القرآن نہیں ہیں، ہم قرآن کے بعد سنت نبوی کو بھی مانتے ہیں۔ اور والجماعہ یہ ہمارا امتیاز ہے یہ اہل الحدیث سے، کہ ہم صرف اہل الحدیث نہیں ہیں کہ اس سے نیچے اجماع کو ہم کوئی حیثیت نہ دیں، ہم اجماع امت کو بھی مانتے ہیں۔ تو صحابہ کے جو 3 قسم کی باتیں تھیں، ایک تو یہ ہیں، یہ حجت ہیں، یہ سبیل المومنین ہیں، قرآن اس کو مومنین کا راستہ کہہ رہا ہے۔ دوسرے صحابہ کے زمانے میں وہ مسائل ہیں کہ کچھ صحابہ کی رائے یوں تھی، کچھ صحابہ کی رائے یوں تھی، بہت سے مسئلے۔ کچھ صحابہ امام کے پیچھے مقتدی ہونے کی حالت میں فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت عبادہ نے ایک مرتبہ امام کے پیچھے مقتدی ہونے کی حالت میں فاتحہ پڑھی ہے، اور بیشتر صحابہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کچھ صحابہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے اور اٹھتے۔ بہت سے صحابہ رکوع میں جاتے اٹھتے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کچھ صحابہ آمین زور سے کہتے تھے، کچھ صحابہ آمین آہستہ کہتے تھے۔ بے شمار مسائل ہیں۔ کچھ صحابہ تھے جو عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہتے تھے، کچھ دوسرے صحابہ تھے جو عیدین میں 11-12 زائد تکبیریں کہتے تھے۔ یہ صحابہ میں اختلاف ہے، ایک رائے یوں ہے، ایک رائے یوں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں رک کر کے ایک بات سمجھو، بہت لمبی تفصیل ہے، بغیر تفصیل کے سمجھو۔ یہ جو 4 ائمہ میں
بنیادی اختلافی مسائل ہیں، یہ ان چار ائمہ نے اختلاف پیدا نہیں کیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ان ائمہ نے دین میں اختلاف پیدا کیے ہیں، ائمہ نے اختلاف نہیں پیدا کیے۔ یہ اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، ایک امام نے یہ رائے لے لی، دوسرے امام نے یہ رائے لے لی، یوں فقہ حنفی میں ترک رفع آ گیا اور فقہ شافعی میں رفع آ گیا۔ یہ رفع اور ترک رفع شافعی اور ابو حنیفہ کے پیدا کیے ہوئے مسئلے نہیں ہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے سے اختلاف عمل آ رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے آمن بالجہر بھی آ رہا ہے، آمن بالسر بھی آ رہا ہے۔ حنفیہ نے بالسر لے لیا، شوافی نے بالجہر لے لیا، تو یہ ان دو اماموں نے اختلاف پیدا نہیں کیا، یہ اختلاف تو اوپر سے آ رہا ہے۔ اگر ائمہ نے اختلاف پیدا کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین بگاڑ دیا، سب جھگڑے کھڑے کر دیے۔ صحابہ کے بارے میں کیا بولو گے؟ صحابہ کے بارے میں تو حدیث ہے، سنو، صحابہ کے بارے میں تو حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف اصحابی رحمت لامتی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جو اختلافات ہوں گے وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک حدیث سنی ہوگی کبھی آپ لوگوں نے، اختلاف و امتی رحمت، لوگوں کی زبانوں پر یہ چڑھا ہوا ہے، اختلاف و امتی رحمت، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ سن لو، سب کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، سن لو، اختلاف و امتی رحمت، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ بے سر و پیر ایسے ہی چل پڑی ہے اور اس کی کوئی سند نہیں۔ ایسی بہت حدیثیں ہیں بے سر و پیر چلتی ہیں۔ لوگوں میں بڑے بڑے مولویوں سے نے سنا ہوگا کہ سور المؤمن شفاء، کسی مسلمان کے پینے کے بعد، کھانے کے بعد بچا ہوا شفا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، اور لوگوں میں چلی ہوئی سور المؤمن شفاء، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات الکبریٰ میں صراحت کی ہے، لا اصل لہ۔ اسی طرح سے اختلاف و امتی رحمت کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اختلاف و اصحابی رحمت لامتی، میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہیں، کون سے اختلافات؟ میں نے کہا عقیدوں کا اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہی نہیں، عقیدوں میں اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہی نہیں، عمل میں اختلافات ہوئے ہیں، معاملات میں اختلافات ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو میرے صحابہ میں اختلافات ہوئے ہیں میری امت کے لیے رحمت ہے۔ بس اگر ایک امام نے آمن بالجہر لیا، ایک نے آمن بالسر لیا، تو جھگڑنے کیا بات ہے اس میں؟ یہ بھی رحمت ہے اللہ کی، تم بھی ٹھیک کرو، اوکے، یہ بھی اوکے، کیونکہ یہ دونوں باتیں صحابہ کے زمانے چلی آ رہی ہیں، اور صحابہ کا اختلاف زحمت نہیں ہو سکتا، صحابہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر تین اماموں کے ماننے والے مقتدی ہونے کی حالت میں فاتحہ نہیں پڑھتے اور ایک امام کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں جھگڑے کیا بات ہے؟ یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے۔ اور یہ اختلاف ان دو اماموں نے نہیں پیدا کیے، تو صحابہ کے زمانے سے اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ لہذا جو مسائل صحابہ کے زمانے میں اختلافی تھے، وہ بعد میں ہر مجتہد نے اس کے ذہن کے مطابق جو بات سمجھ میں آئی مختلف انداز سے اس کو اس نے اختیار کیا۔ تیسری باتیں، ایک مسئلہ ہے اس میں اکا دکا صحابہ کے فتوے موجود ہیں، تمام صحابہ کے سامنے وہ مسئلہ آیا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا فتویٰ موجود ہے تو بعد کے مجتہد کو اجتہاد کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، بعد کا مجتہد پابند ہے کہ صحابی کا قول لے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے اس مسئلے میں ہے ہم رجال و نحن رجال، یعنی صحابی کے اس اجتہاد کو لینے کا بعد کا مجتہد پابند نہیں ہے، اس کی موجودگی میں نیا اجتہاد کر سکتا ہے۔ یہ اختلاف تھوڑا سا ہوا ہے، اور اس میں حنفیہ نے کہا کہ جب صحابہ کی یونیٹی حجت ہے، جب صحابہ کے اختلاف میں دو میں سے ایک حجت ہے،
تو تیسری صورت میں جب صحابی کی کوئی انفرادی رائے ہے یہ بھی حجت ہے مجتہد کے لیے، اس کی موجودگی میں مجتہد اجتہاد نہیں کرے۔ لہذا میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا امت میں ایک بڑا اہم مقام ہے، وہ انعمت علیہم کا پہلا مصداق ہے، وہ سبیل المومنین میں مومنین کا پہلا مصداق ہے۔ بس اگر ان کے جو یونیٹی اور اتفاقی باتیں ہیں اگر ان کو حجت نہیں مانو گے تو دین کیسے کامل ہوگا؟ اس لیے جو ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماعہ، یہ نام ہمارا یہ دونوں سے امتیاز کے لیے نام رکھا گیا، اہل قرآن سے امتیاز کے لیے اہل السنہ، اور والجماعہ میں امتیاز ان اہل حدیث سے ہمارا امتیاز ہو گیا کہ ہم اجماع امت کو حجت مانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مضمون ہے جو آگے مجھے سمجھانا ہے۔ یہ جو مودودی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کے جو بانی ہیں سید ابو الاعلی مودودی صاحب، وہ ہماری ہی جماعت کے ایک فرد تھے۔ مودودی صاحب ہماری ہی جماعت کے ایک فرد تھے، اور ہمارا جمعیت علماء ہند کا جو اخبار نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے تو سب نے منہ بھر بھر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔ پھر ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کب سے شروع ہوا؟ صحابہ کے مسئلے سے شروع ہوا۔ ان حضرات کے ساتھ جو اختلاف شروع ہوا وہ صحابہ کے مسئلے سے شروع ہوا ہے، انعمت علیہم کے مصداق سے وہ اختلاف شروع ہوا ہے۔ جیسا ان حضرات کے ساتھ، ان اہل حدیث حضرات کے ساتھ اختلاف اسی مسئلے سے شروع ہوا۔ وہ کہنا بس حدیث حجت، نیچے صحابہ کوئی چیز نہیں، ان کی یونٹی بھی کوئی چیز نہیں، ان کے اختلاف بھی کوئی چیز نہیں، ان کے انفرادی رائیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف جیسے صحابہ کے مسئلے سے ہوا ہے، ایسا ان کے ساتھ بھی صحابہ کے مسئلے سے ہمارا اختلاف شروع ہوا ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، بہت پرانی بات ہے، وہ جاننی ضروری ہے، سمجھنی ضروری ہے۔ آج ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، اہل حدیث کے اور مودودی حضرات کے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ کیوں؟ بنیاد ان کی ایک ہے، دونوں کی بنیاد ہے صحابہ کوئی چیز نہیں، بس قرآن اور حدیث، یہی صحابہ کوئی چیز نہیں۔ تو ہمارا ان سے جو اختلاف شروع ہوا وہ صحابہ کے مسئلے سے شروع ہوا ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ لا موجود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا